ماں کی شان، ماں کی عظمت پہ بات کرنی ہے آج۔ جب یہ موضوع سامنے آیا ناظرین، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ہے اس دنیا میں جو ماں کی شان کو بیان کر سکے؟ تو دور دور تک نگاہ گئی، کہیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو ماں کی شان کو بیان کر سکے، سوائے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے بتلایا ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ماں کی شان کو ناظرین میں اور آپ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ بڑا ہی حسین، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی حلیم، الفت سے بھرا، چاہت سے بھرا، محبتوں سے بھرا رشتہ ہے یہ۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ چاہتوں کو، الفتوں کو، عنایتوں کو، شفقتوں کو، محبتوں کو آپ عطاؤں کو مرقع اور مجسم کیجئے یا مرصع کیجئے، پھر اس کو ایک وجود کے اندر منتقل کیجئے، تو وہ وجود جو ڈھل کر سامنے آئے گا وہ ماں کی صورت میں سامنے آئے گا۔ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے، رشتہ وہ ہے کہ جس وقت ماں کو یہ خوشخبری ملتی ہے نا کہ اب تیرے جسم میں کوئی ایک وجود منتقل ہو چکا ہے، پلنا شروع ہو گیا ہے، اس کی خوشی اس وقت سے دیدنی ہوتی ہے۔ وہ اس لمحے سے، جس لمحے اسے یہ خوشخبری ملتی ہے، 9 مہینے تک ناظرین جس چاہ کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ اپنے وجود میں پلنے والے بچے کا خیال کرتی ہے، نہ دن دیکھتی ہے، نہ رات دیکھتی ہے، نہ صبح دیکھتی ہے، نہ شام دیکھتی ہے، بس اسے ہر وقت اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میرے وجود کے اندر جو وجود ہے، جو میرے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آنے والا ہے، میں اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں۔ آپ تصور تو کیجئے، یہ ماں ہے جو 9 مہینے تک ایک بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اور جیسے جیسے گریجولی وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہ جو آج اولادیں بڑی پھونپھاں کرتی ہیں نا کھڑے ہو کر کہ تو کون، بڑھیا خاموش بیٹھ جا، تجھے نہیں معلوم، زبانیں جل کیوں نہیں جاتی اور زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی؟ وہ جو 9 مہینے ماں اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو پالتی ہے نا، اور جن جن تکالیف سے وہ گزرتی ہے، وہ صرف ماں ہی جانتی ہے کہ اس نے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ مرد تو جاتا ہے کام کے اوپر، مرد تو جاتا ہے اپنے کاروبار کے اوپر، مرد تو جاتا ہے اپنی جاب کے اوپر، وہ اپنا کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے، اس کی اپنی پرابلمز ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ذمہ داریاں دی ہیں۔ لیکن یہ ماں کا خاصہ ہے، ماں کا، کہ وہ دن رات اس بچے کو اپنے پیٹ میں، اور جیسے جیسے وہ بچہ بڑھتا رہتا ہے، اس کا وزن بڑھتا رہتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کے پیٹ کے اوپر اس وقت کوئی آدھا کلو یا 1 کلو کا پتھر اگر باندھے نا، تو آپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اریٹیٹ ہو جائیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اٹھا کے پھینک دیں گے۔ یہ میں دعوے سے بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی مرد ہو، بڑے سے بڑا مرد ہوگا نا، وہ کہے گا صاحب چھوڑو، بلا وجہ اریٹیشن ہو رہی ہے، کیا بوجھ آپ نے میرے پیٹ کے اوپر لاد دیا ہے، آدھا 1 کلو کا آپ ویٹ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ ماں گریجولی، جو بچہ اس کے پیٹ کے اندر پل رہا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے سے وہ گوشت پوش، گوشت پوش سے وہ ہڈیاں، ہڈیوں سے پھر وہ آہستہ آہستہ شکل اختیار کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کا وزن بڑھتا رہتا ہے، وہ ماں اس وزن کو کیری کرتی رہتی ہے، اور دن رات کیری کرتی ہے۔ ایون آپ کو بتلاؤں میں کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں میری اس بات کو ریلیٹ کر پائیں گے، ذرا غور کیجئے گا کہ ماں وہ ہوتی ہے کہ جس وقت اس کے پیٹ کے اندر بچہ پلتا ہے، تو رات کو کروٹیں لیتے ہوئے جو ہے وہ بہت احتیاط کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بات بھی میں دعوے سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کسی مرد سے جا کے کہیے یہ بات کہ آپ نے ایک سرٹن کروٹ کے اوپر لیٹنا ہے، وہ کہے گا نہیں جی مجھے یا تو دائیں کروٹ پہ نیند آتی ہے، بائیں کروٹ پہ، میں اپنے انداز سے سوتا ہوں۔ آپ کروٹ تبدیل کر دیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کو ایک سرٹن کروٹ پہ ہی سونا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کروٹ پہ نہیں سوئیں گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، روٹین ہوتی ہے ہر ایک کی۔ آپ اگر دائیں سونا چاہتے ہیں اور دائیں سوتے ہیں تو آپ کی پریکٹس دائیں کی تو آپ دائیں پہ سوئیں گے، اگر بائیں کی تو بائیں پہ سوئیں گے۔ وہ ماں ہوتی ہے جو بچے کو اپنے پیٹ میں کیری اس طرح سے کرتی ہے کہ اسے اگر ذرا سا بھی احساس ہو نا کہ میں اگر دائیں بائیں کروٹ لوں گی اور بچے کو کوئی تکلیف ہوگی، تو وہ اپنی کروٹ جو ہے تبدیل کر دیا کرتی ہے، اپنی نیند کا خیال نہیں کرتی، لیکن اس بچے کا وہ خیال کرتی ہے، اور 9 مہینے اس طرح سے گزارتی ہے۔ کوئی لقمہ کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس لقمے کو وہ ہاتھ نہیں لگاتی کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، وہ چلنے پھرنے میں احتیاط کرتی ہے،
وہ سونے جاگنے میں احتیاط کرتی ہے، اور جس وقت وہ اس بچے کو جنتی ہے، وہ جس تکلیف سے گزرتی ہے، میں اور آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ایک مرد اس کا ادراک نہیں کر سکتا جس تکلیف سے وہ گزرتی ہے۔ ایسے ہی نہیں میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے سلوک کے بارے میں پوچھا گیا، تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں، وہ جو پیٹ میں پالتی ہے اس کا پہلا درجہ ہے، وہ جو جنتی ہے اس کا دوسرا درجہ ہے۔ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ اور جس وقت رضاعت کے 2 سال، کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ بچوں سے مخاطب ہوں میں، کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ یہ کیا ہے؟ بابا کسی شخص کے اوپر ڈیوٹی لگا دوں نا میں آپ کی، اس کو 3 وقت آپ نے کھانا کھلانا ہے، آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ 3 وقت بات کر رہا ہوں، 3 وقت تو چھوڑیے، 2 وقت کھانے کی ڈیوٹی لگا دوں، آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ جان چھوڑو یار، کیا روز کا چکر لگایا ہوا، پیسے لے لو مجھ سے، کھلا دیا کرو۔ 1 وقت ڈیوٹی لگا دوں، آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ ماں ہے، ماں کہ بچہ روتا ہے، اس کے رونے سے پہلے وہ اپنے دامن میں اس کو لپیٹ لیتی ہے، اپنی چھاتی سے لگا دیتی، اس کے آنسو نکلنے سے پہلے اپنے وجود کا دودھ اس کے اندر منتقل کر دیتی ہے۔ وہ بچے کو رونے نہیں دیتی، اس کے آنسو گرنے نہیں دیتی۔ دن کا کوئی پہر ہو، بچہ پکارتا ہے ماں کو، بلبلانے سے پہلے اس کو دودھ دے دیتی ہے۔ خود بیمار ہوگی، خود پریشان ہوگی، خود ذوف میں مبتلا ہوگی، خود کے جسم میں درد ہو رہا ہوگا، خود نہیں کھاتی ہوگی، اپنے بچے کو اپنے دامن میں سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلا دیتی ہے۔ وہ بڑی شفیق ہوتی ہے۔ رات کو آپ کو معلوم ہے جتنے بچوں نے اپنی ماؤں کو چھوڑ دیا نا، مجھے افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی دنیا کا، اپنی آخرت کا سب کا سودا کر دیا، سب کچھ بیچ دیا۔ ایک اس رات کو یاد تو کرو جس رات تم رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے دودھ کے لیے، تکلیف میں مبتلا تھے۔ مجھ جیسا کوئی باپ ہوگا وہ تو سو گیا ہوگا، صبح کام پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ تم روتے وہ اٹھتی، تم سوتے وہ سوتی، تم پھر چیختے چلاتے وہ اٹھتی، تم پھر ذرا سا سوتے وہ پھر سو جاتی، تم پھر دودھ کے لیے تڑپتے وہ پھر اٹھ جاتی۔ پوری رات تم نے اس طرح سے اسے ستایا۔ یہ ایک رات کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک رات نہیں ہے، ایسی کئی راتیں تمہاری ماں نے تمہارے لیے گزار دی ہیں اس طرح۔ نہ رکھا خیال اپنی نیند کا، اور تمہارے وجود کو وہ سینچتی رہی، اپنی راتوں کو قربان کرتی رہی، اپنی نیندوں کو قربان کرتی رہی، اپنے آرام کو قربان کرتی رہی۔ کیا سمجھا تم نے ماں کو؟ کیا جانا تم نے ماں کو؟ کیا پہچانا تم نے ماں کو؟ کیا قدر کی تم نے اس رشتے کی؟ کیا احساس ہوا تمہیں اس رشتے کا؟ کیا مان دیا تم نے اس رشتے کو؟ یہ دیا کیسے پیار سے چھوٹے چھوٹے سے نوالے بنا بنا کے تمہیں کھلاتی تھی، توڑ توڑ کے نوالے تم کھا نہیں سکتے تھے، تمہارے دانت نہیں تھے۔ ہاں میرا بچہ، ہاں میرا بچہ کھا لے، ہاں میرا لال کھا لے، ہاں میری گڑیا کھا لے، میرا بچہ کھا لے۔ بھول گئے ان نوالوں کو؟ بھول گئے ان محبتوں کو جو وہ تمہارے اندر منتقل کرتی تھی؟ سب کچھ فراموش کر دیا؟ بھوکی رہی بیچاری، روٹی گھر میں نہیں ہوتی تھی، تمہارا پیٹ بھرتی تھی، تمہارا پیٹ بھرتی تھی، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تمہیں بھوکا نہیں رکھتی تھی۔ بارشوں کے موسم کے اندر، اس کی جھونپڑے کے اندر اس کا بستر بھیگ جاتا تھا، اس گیلے کے اوپر خود لیٹتی تھی، اپنے سینے کے اوپر تمہیں لٹاتی تھی کہ میرے بچوں کو ٹھنڈ نہ لگے۔ بھول گئے، بھول گئے اس کو؟ کیا کر دیا؟ بابا ماں کی قربانیوں کو پہنچ نہیں سکتے۔ ماں ہے تو جنت ہے، ماں نہیں ہے تو حسرت ہے۔
جا کر پوچھو ان سے جن کی مائیں نہیں ہیں، قبروں پر جا کر ان کے قبر کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں۔ تمہاری زندگی کی پہلی پیرنی اگر کوئی ہے نا، تمہاری ماں ہے۔ دعاؤں کا گھر، دعاؤں کا در تمہاری ماں ہے۔ تمہاری جنت کا دروازہ تمہاری ماں ہے۔ اس کے قدموں سے لپٹ کر اپنی دنیا آخرت بنا لو۔ ماں نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے۔ اس کا دل مت دکھانا، دل نہیں دکھانا۔ بڑی دعا اس سے مانگتی ہے یہ تمہیں، اور جب تم آ جاتے ہو تو اس کی کائنات تبدیل ہو جاتی ہے، پھولیں نہیں سماتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم جب دنیا میں آئے تھے پہلی مرتبہ اس نے اپنی چھاتی سے تمہیں لگایا تھا، تمہیں کیا معلوم وہ خوشی کیا تھی؟ تمہیں اللہ بولنا سکھایا اس نے، دنیا میں چلنا سکھایا اس نے، پہلا قدم اٹھانا سکھایا اس نے۔ اس کا دل نہیں دکھاؤ، ورنہ رب ناراض ہو جائے گا، اور رب ناراض ہو جائے گا تو ہاتھوں سے سب کچھ نکل جائے گا۔ ماں ماں ہے، اگر دکھا دیا ہے تو قدموں میں بیٹھ جاؤ جا کے۔ بس میں ان بچیوں سے بھی مخاطب ہوں جو آج کل اپنی ماؤں کو معاذ اللہ نوکرانی بنائے ہوئے، خادمہ بنائے، کہتی ہے کہ تجھے کیا معلوم دنیا، ہمیں معلوم ہے کیا ہے۔ ارے تجھے کیا معلوم کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کو اپنی ماں کی نگاہ سے دیکھ، بس اپنی ماں کی نگاہ سے دیکھ، دنیا تیرے قدموں میں کھڑی ہوگی، ورنہ تو دنیا کے قدموں میں کھڑی ہوگی۔